معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم۔ دعا ہے آپ جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم جناب، آپ نے بھی سنا ہوگا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اس بات کرنے کا میرا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ ہزاروں سال ہم نے اس اسلاموفوبیا کے ظلم اور ستم میں اس چکی میں پستے ہوئے گزار دیے۔ کبھی کسی نے جسارت نہیں کی کہ اس کے بارے میں کوئی بات بھی کر لے۔ اللہ تعالیٰ اجر خیر عطا فرمائے جناب محترم عمران خان صاحب کو، انہوں نے اس برف کو توڑا اور ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ظلم ہے، یہ جو تقسیم ہے، یہ جو بربریت ہے، یہ جو تفرقہ بازی ہے، یہ جو اونچ نیچ ہے، یہ جو مسائل ہیں، یہ کیوں اور کیسے پیدا ہوئے۔ ان ساروں کو جب اگر ہم بغور ان کا مشاہدہ کریں تو یہ سارے اسلاموفوبیا کے ساتھ لنک اپ ہو جاتے ہیں۔ سامعین و حضرات، کہنے کو تو اور بولنے کو یہ اسلاموفوبیا صرف 11 لفظوں کا مجموعہ ہے، لیکن اس کے اثرات 11 صدیوں سے بھی پرانے ہیں۔ سامعین حضرات، اس کو 1 2 4 ریڈیو پہ اس ناسور کو، اس گھنونی سازش کو بے نقاب کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آہستہ آہستہ ہر ویڈیو میں ہم اس کے ایک ایک پہلو کا جائزہ لیں اور اس کے اثرات اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم اس آپریشن کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے آپ کے تعاون کے ساتھ۔ معزز سامعین، یہ 11 لفظوں کا مجموعہ اسلاموفوبیا شاید صدیوں پرانا لفظ ہوگا، صدیاں گزر گئی ہوں گی اس کے اوپر انویسٹمنٹ کیے ہوئے، سرمایہ کاری کیے ہوئے، اور مختلف حالات میں، مختلف مواقع میں، مختلف صورتحال میں اس کو وقت کے ساتھ اس کو تبدیل بھی کیا گیا ہوگا۔ اس میں جہاں گنجائش تھا انہوں نے اس کو تبدیل بھی کر لیا ہوگا، لیکن اس کا مقصد اور جو فوکس تھا وہ ایک ہی تھا کہ اسلام کے ہر پہلو کو ٹارچر کیا جائے۔ مسلم معاشرے میں اور مغرب میں کالے ہوں یا گورے ہوں، کوئی بھی کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی کمیونٹی سے ہو، اس کے ذہن میں یہ سوچ مسلط کر دیا گیا کہ یہ مسلمان ایک کم درجے کا انسان ہے۔ لیکن یہ بات صرف بولنے سے نہیں ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کم درجے کا انسان ہے، کہ وہ کسی بھی کونے سے ہو، عجب سے ہو، عرب سے ہو، کیونکہ مسلمان میں امیر لوگ بھی ہیں، خوبصورت لوگ بھی ہیں، سفید فام بھی ہیں، سیاہ فام بھی ہیں، لیکن اس کو کسی ذہن پہ مسلط کرنے کے لیے صرف ایسے کہنا آسان نہیں ہے کہ یہ کم درجے کا انسان ہے۔ اس کے لیے بہت بڑی ایک سازشوں کا جال بنا ہوا تھا، ایک بہت بڑا وسیع میدان جس میں کانٹے ہی کانٹے سمو دیے گئے تھے، تاکہ جہاں پہ بھی قدم رکھیں وہاں سے آپ کو نکلنے کا راستہ نہ ہو۔ یہ ایک بہت بڑا گیم اور ایک بہت بڑی سازش جو مسلمانوں کے خلاف ابھی تک چل رہا ہے۔ پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ اوج ثریا کو زمین پہ دے مارنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت بڑی محنت چاہیے ہوگا، کیونکہ اسلام کی ترقی، اسلام کا وہ دور غیر مسلموں سے برداشت نہیں ہوا جب انہوں نے اسلام کو دیکھا کہ یہ ایک پھلا اور پھولا ہوا خوبصورت درخت بن چکا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا دور یاد کرو، صلاح الدین ایوبی کے فتوحات یاد کرو، سلطان محمود غزنوی کے حملات، سومنات کے مندروں کو تباہ کرنا یاد کر لو۔ آپ جہاں بھی اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اسلام کی تاریخ بہت روشن اور ایک سبق آموز تاریخ ہے، لیکن مغرب کے معاشرے کو یہ ناگوار گزرا۔ انہوں نے اس اسلاموفوبیا 11 لفظ کے اس مجموعے کو، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ 11 لفظوں کا مجموعہ صرف 9/11 کے بعد ہی آ کے زبان زد خاص و عام ہوا۔ اس کی تاریخ کا یہ تو اندازہ لگانا ہی مشکل ہے، یہ کب سے شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا اور کس
سوچ پہ یہ شروع کیا گیا۔ معزز سامعین، ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی کیونکہ اصل ٹاپک کی طرف میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ صدیوں پرانی تاریخ ہے۔ اس منظم منصوبہ بندی اور سرمایہ کاری کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ مغربی معاشرے میں اتنا سوچ دیا جائے کہ یہ کم درجے کا مسلمان ایک کم درجے کا انسان ہوتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اسلامی ممالک کے مصنوعات کو گرایا۔ انہوں نے اسلامی ممالک کے اوپر مختلف قسم کے معاشی رہن سہن، ثقافت اور بہت سارے حملے کیے ہیں۔ مغرب کے اس معاشرے نے مسلمان کمیونٹی کو یہ باور کرایا کہ اگر آپ ہمیں فالو کرو گے تو آپ ایک اچھے انسان کی دوڑ میں شامل ہوگے۔ آپ اپنے لباس کو چھوڑو، آپ ہمارے لباس کو پہنو، آپ اپنے کلچر کو چھوڑو، ہمارے کلچر کو اپناؤ۔ آپ کھانے پینے، چلنے پھرنے، اسکول، روزمرہ کے معمولات میں آپ مغرب کمیونٹی کو آپ فالو کریں گے تو آپ ایک اچھے انسان بنو گے۔ معزز سامعین، ہر کمیونٹی میں کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں، امیچور لوگ ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے، میں ایک سمپل مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مشرقی لباس کو چھوڑ کے پینٹ شرٹ کا جب استعمال کرنا شروع کر دیا تو اس کے ذہن میں ایک خاکہ سا بن گیا کہ اب میں تھوڑا سا ترقی یافتہ ہو گیا ہوں۔ حالانکہ کپڑے چینج کرنے سے کوئی ترقی یافتہ نہیں ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ ہونے کے لیے آپ کے دماغ اور آپ کے سوچ میں تبدیلی ضروری ہوتا ہے۔ ڈریس چینج کرنے سے، خوبصورت لباس پہننے سے، خوبصورت سواری استعمال کرنے سے، خوبصورت گھوڑے پہ بیٹھنے سے آپ خوبصورت نہیں بنتے ہیں۔ وہ اس چیز کی خوبصورتی ہوتی ہے جو آپ استعمال کر رہے ہوں گے۔ یہ ایک عقل کی بات ہے۔ اس کو میں زیادہ مثالوں میں اور اس کو زیادہ دلیلوں کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تصورات ہیں جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی جو ہے نا ایک جو ڈویژن، ایک جو معاشرتی ڈویژن بنا ہوا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اپر کلاس کے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے تعلیم کو بھی علیحدہ کر دیا ہے، انہوں نے اپنے لباس کو بھی علیحدہ کر دیا ہے، ان کا رہائش بھی مختلف ہے، ان کے برتن بھی مختلف ہیں، ان کے کھانے پینے کا سٹائل بھی مختلف ہے۔ انہوں نے ایک بہترین مذہب اسلام کو چھوڑ کے مغرب کو فالو کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم تھوڑا سا ترقی یافتہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ لوگوں میں شمار کروائیں اپنا۔ حالانکہ یہ ترقی نہیں ہے، یہ تنزلی ہے۔ جب آپ اپنے ثقافت کو، اپنے مذہب کو، اپنے آبا و اجداد کے روایات کو چھوڑ کے جب آپ کسی اور کے راستے پہ چل پڑتے ہیں تو آپ کو منزل نہیں ملے گا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ کسی کو جب فالو کرو گے وہ آپ نقل کر رہے ہیں، آپ کی وہ کمال نہیں ہے۔ تو اس تمہید کو میں جتنا بھی لمبا کروں وہ اسلام فوبیا کو کور نہیں کر سکتا۔ تو معزز سامعین و حضرات، آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے کہ 9/11 کے بعد جب انہوں نے غیر روایتی جنگ کو اس دنیا میں مسلط کرنے کی کوشش کی، بلکہ مسلط کر دیا تھا۔ افغانستان میں امریکن اور اس کے ساتھی نبرد آزما تھے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھا۔ حالانکہ وہ امن کے لیے، وہ ان کے کہنے کے مطابق وہ امن کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے امن کو تباہ کرنے کے لیے کام کیا ہے۔ معزز سامعین، وہ تو ایک ایشو ہے کہ انہوں نے اس کو کیسے شروع کر دیا۔ صرف یہ ایک کام ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے گرانے سے شروع نہیں ہوا ہے۔ اس کے لیے بہت سارے میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ انہوں نے مسلمان دنیا کے مصنوعات کو گرایا، انہوں نے مسلمان دنیا کے اخلاق پر حملے کیے، انہوں نے مسلمان دنیا کے طرز رہائش پہ حملے کیے، انہوں نے مسلم دنیا کے کو قرضوں میں جکڑا ہے۔ ان کے لیے مختلف IMF، ورلڈ بینک، FATF اور مطلب بہت سے 3G 4G، یعنی انہوں نے ایسے کوئی سسٹم اور ٹرم اینڈ کنڈیشن بنائے ہیں کہ جس میں مسلمان ایک شکنجے کے اندر مسلمان پھرتا رہے تاکہ نہ وہ آگے بڑھ سکے اور نہ وہ پیچھے ہٹ سکے۔ اور مقصد ان کا یہ تھا کہ اپنے معاشرے سے بھی وہ نکل آئے اور ہم اپنے معاشرے میں اس کو ایڈجسٹ بھی نہ کریں۔ یہ اس طرح کا ایک سسٹم انہوں نے متعارف کرانے کی کوشش کی ہے۔ معزز سامعین، اس بات کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں۔ اب ہم اس چیز کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ جب یہ غیر روایتی جنگ انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کی تو اس جنگ سے ہر مسلم معاشرہ خوف زدہ تھا، ایک دہشت کا سما تھا، ہر ایک اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا تھا۔ اور یہاں تک کہ
کہ اپنے فورسز کا اپنے افیسر کے اوپر سے اعتماد اٹھ چکا تھا، اور عام شہریوں کا اپنے یہ جو معزز لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، ان سے اعتماد اٹھ چکا تھا۔ یعنی آپ کو ہر ساتھ والا بندہ اپنا دشمن نظر آ جاتا تھا۔ آپ کہیں پہ سکول کے، مسجد کے، کالج کے، دکان کے باہر موٹر سائیکل، گاڑی، جیپ، کوئی چیز جو آپ سمجھتے تھے کہ یہ لاوارث کھڑی ہے، اب مطلب خود بخود ایک خوف کا سما کریٹ ہو جاتا تھا۔ یہ غیر روایتی رسم تھی جو انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کر دی تھی۔ اچھا، اس جنگ سے پھر تحفظ کے لیے بھی انہوں نے ہمیں ایک فارمولہ دیا ہے، وہ ہمارے لوٹنے مسلم ممالک میں معاشی استحصال کا ایک منصوبہ تھا کہ ان کو ابھی ان کو معاشی طور پہ بھی کمزور کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے ہمیں ایک فارمولہ دے دیا کہ ہمارے پاس ایک ٹیکنالوجی ہے جس کے استعمال سے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ اس ٹیکنالوجی کو جب آپ استعمال کریں گے تو آپ خود بھی محفوظ رہ سکو گے اور آپ کی نسلیں بھی محفوظ رہ سکیں گی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ 9/11 سے پہلے آپ نے ڈرون سنا ہوگا، ڈرون کا وجود تھا، شاید بنا بھی تھا، لیکن اس کی اہمیت 9/11 سے پہلے کیا تھا اور 9/11 کے بعد ڈرون کی کیا اہمیت تھی۔ اسی طرح انہوں نے اس غیر روایتی جنگ کے لیے جو ٹیکنالوجی متعارف کروایا، اور پھر مسلم ممالک کو اس کے اوپر یہ بھی مجبور کر دیا کہ آپ یہ ٹیکنالوجی ہمارے سے خریدیں۔ اگر آپ یہ ٹیکنالوجی نہیں خریدیں گے تو آپ اس جنگ میں آپ کی کاوشوں کو آپ سے ڈوم وار کا مطالبہ کریں گے پھر، کیونکہ آپ چیزیں استعمال نہیں کر رہے ہیں، آپ اس میں مخلص نہیں ہیں۔ تو معزز سامعین، میں آج آپ کو آج جو میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے معاشرے کو معاشی طور پہ بھی ایک تو جنگ مسلط کر دی ہے، ایک ہمارے لوگوں کا قتل و غارت شروع تھا، ایک بدامنی سے ہم دو چار تھے، دوسرا انہوں نے اوپر سے ایک ٹیکنالوجی متعارف کر کے اور ہمیں یہ بھی مجبور کر رہے ہیں کہ آپ اس ٹیکنالوجی کو خواہ ہمارے سے خریدیں، ورنہ ہم آپ کے ایفرٹ کو، آپ کی کوششوں کو، آپ کے کاوش کو، آپ کی قربانیوں کو ہم تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ تو ان میں سے میں چند چیزوں کا ذکر صرف آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں معزز سامعین۔ کیونکہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتا ہے، ہر چیز میں گنجائش ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس پہ دیکھنا ہے کہ ڈرون کی بات کی ہے میں نے، ڈرون انہوں نے بنائے ہیں، پھر نائٹ ویژن ڈیوائس انہوں نے بنائے ہیں جو مطلب ہے آپ رات کو دیکھنے والے آلات، جس سے آپ زمینی فورس بھی آپ کا استعمال کر سکتا تھا، آپ کے ہوائی فورس بھی استعمال کر سکتے تھے، اس طرح کی چیز وہ نائٹ ویژن ڈیوائس انہوں نے متعارف کرائیں کہ جی یہ بہت رات کے لیے آپ کے لیے بڑے سیف ہیں۔ پھر انہوں نے لیزر گائیڈڈ ویپنز متعارف کروائے ہیں، انہوں نے GPS ہمیں متعارف کروایا، انہوں نے اسکینر ہمیں متعارف کرائے ہیں، پھر باڈی اسکینر ہمیں متعارف کروایا، CCTV کیمرے کا انہوں نے ایک لالچ دے دیا کہ آپ جو ہے نا ایک خاموش سنتری ہے آپ کے پاس، کیمرہ لگا ہوگا تو آپ کو پاس ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد جیکٹس، کوئی بلٹ پروف جیکٹس ہے، کوئی شیل پروف جیکٹس ہے، اور بلٹ پروف گاڑیاں ہیں۔ اس کے بعد ID اسکینر ہے، مطلب ہے ڈیٹیکٹر ہیں، کوئی میٹل ڈیٹیکٹر ہے، کوئی ایکسپلوزیو ڈیٹیکٹر ہے، کوئی ڈاگ سرچنگ کا فارمولہ انہوں نے دے دیا ہے، کوئی بایو میٹرک آلات انہوں نے دے دیے ہیں۔ اس طرح کمپیوٹر کے بہت سارے ڈیوائس انہوں نے متعارف کر دیے۔ میں ایک لمبی لسٹ ہے، میں کس چیز کا نام لوں، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے مغرب کے جو لوگ، امریکہ اور اس کے اتحادی جو اس جنگ میں ملوث تھے، انہوں نے تمام اس فورسز کو، اسپیشلی ایشیا کے ملکوں کو، انہوں نے یہ بتایا کہ آپ ہمارے سے یہ ٹیکنالوجی خریدیں تاکہ آپ اس دہشت گردی کے جنگ میں اپنے آپ کو محفوظ بنا سکیں، اپنے قوم کو محفوظ بنا سکیں۔ تو یہ ایک ہماری مجبوری تھی جس سے ہمارے معیشت کو بھی بری طرح انہوں نے متاثر کیا، اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو اپنی ہی منہ مانگی قیمت کے ساتھ ہمیں فروخت کر دیا ہے۔ تو معزز سامعین، یہ ایک حصہ تھا، کیونکہ وقت کی نزاکت مجھے یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں مزید اس پہ بات کروں، یہ تو ایک لمبی بحث ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس پہ مزید بات کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ سامعین حضرات، آپ سے درخواست ہے کہ اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹ باکس میں آپ کی قیمتی آراء کا میں منتظر رہوں گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔